السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، ہم جو ہے وہ اسلام میں عبادت کا تصور یہ لیسن پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اسلام عبادت جو ہے اس کے بارے میں پڑھا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، اور قرآنی لحاظ سے جو ہے وہ ہم نے اس کا حوالہ قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے ہی پیدا کیا، اور نماز کے کون کون سے طریقے ہیں یا نماز کیسے کیسے ادا کی جاتی ہے۔ تو ہم نے پہلے نماز کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے بیٹا زکوٰۃ کے حوالے سے پڑھا کہ زکوٰۃ بھی جو ہے وہ ایک عبادت ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ کچھ مال دے کر ان کی مدد کر کے مالی طور پر انہیں جو ہے وہ سپورٹ کر کے کسی کو تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب ترین بندہ بنا جا سکتا ہے۔ آگے بیٹا ہم نیکسٹ جو ہے وہ عبادت کے بارے میں پڑھیں گے، وہ ہے روزہ۔ تو روزہ بھی ایک اسلامی جو عبادت ہے، اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے روزہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ تو بیٹا روزہ جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ روزے میں بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ واضح طور پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی کہ اس میں کسی بھی انسان کا کوئی عمل دخل لینا دینا نہیں رہتا، کیونکہ اگر کوئی انسان بیٹا روزہ رکھتا ہے اور وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کھا رہا، بیٹا باقی ساری جو عبادتیں ہیں ان میں تو اللہ تعالیٰ تو شامل ہوتے ہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو باقی عبادتیں ہیں اس میں ہم لوگوں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تعلق ہو رہا ہوتا ہے۔ نماز میں بھی ہم اکثر لوگ جو ہے وہ اکٹھے مل کر جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں، اکٹھے مسجد میں یا کسی کے سامنے نماز ادا کر رہے لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نماز ادا کرنے والے شخص کو، ٹھیک ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے تو زکوٰۃ بھی ایسی عبادت ہے جو کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ لینا دینا ہوتا ہے، یعنی کہ انسان دوسرے انسان کو جو ہے وہ دیتا ہے، تو یہ اس عبادت کا بھی تعلق اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پتہ ہوتا ہے۔ تو حج بھی بیٹا ایک ایسی عبادت ہے جو کہ سب لوگ معاشرتی طور پر، ایک اکیلا بندہ تو حج نہیں نہ کرتا، کتنے لوگ کتنے مسلمان اکٹھے جو ہے وہ ایک ہی طرح حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ اور بندے کا ہوتا ہے، اللہ اور انسان کا جو ہے یہ تعلق ہوتا ہے۔ اب اگر ہم بیٹا دیکھیں روزہ رکھا ہوتا ہے نا، ہم صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ ہم ہر کھانے پینے والی چیز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھ کے ہر کھانے پینے والی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھ کے ہم جو ہے وہ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بیٹا سارا ٹائم تو ہمارے ساتھ کوئی نہیں نہ ہوتا، اگر ایسا ہو کہ ہم کہیں کمرے میں چھپ کے جا کے کوئی چیز کھا لیں، کچھ کر لیں، کسی کو تو نہیں پتہ چلے گا، یعنی کہ کسی شخص کو نہیں پتہ چلے گا، گھر والوں سے ہم چھپ کے کسی کمرے میں چھپ کے کوئی چیز کھا لیں لیکن کسی کو نہیں پتہ چلے گا، لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے ہم نے روزہ ہی رکھا ہے، لیکن ہم اسی لیے کوئی چیز نہیں کھاتے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اسی لیے اس عبادت کا روزے کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں یہی فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو بیٹا روزے کی صورت میں جب انسان روزہ جو ہے وہ رکھ رہا ہوتا ہے، صبح سے لے کر رات تک نہ ہی اس نے کچھ کھانا ہوتا ہے نہ اس نے کچھ پینا ہوتا ہے، وہ کچھ جو ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے نہ ہی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ جیسے ایسی چیز منہ میں ذائقے کے لیے نہیں رکھ سکتا جس چیز سے انسان کی زبان کو ذائقہ محسوس ہو، تو ایسی کوئی بھی چیز انسان اپنے منہ میں نہیں رکھ سکتا۔ تو اسی طرح پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے کبھی جو ہے وہ انسان کے منہ سے جو ہے وہ اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جو روزہ دار شخص ہے اس کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، اس کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، یعنی کہ مشک بیٹا ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ایک اسمیل کا ایک پرفیوم جس کو کہتے ہیں عطر کا نام ہے، کہ وہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ چیز ہوتی ہے، تو اس سے بھی زیادہ انسان کی جو ہے وہ منہ کی بو کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ قرار دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، اور یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھاوا نہیں ہوتا، یعنی کہ ریاکاری بیٹا کہتے ہیں کسی کو دکھا کر کوئی کام کرنا، یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نماز بھی ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو لیکن ہم اگر یہ بات دیکھیں نا کہ ہمیں کوئی فلاں شخص دیکھ رہا ہے، کوئی ہماری طرف جو ہے وہ نظر کر کے بیٹھا ہے، تو ہم اپنی نماز خود ہی صحیح کر لیتے ہیں، خود ہی جو ہے وہ اور اچھے طریقے سے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے اگر ہم جلدی میں تیزی میں پڑھ بھی رہے ہیں تو
لیکن اگر ہمیں یہ احساس ہو کہ کوئی ہمیں دیکھے، تو اس کو کہتے ہیں ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا، کسی کو دکھا کے جو ہے وہ نماز ادا کرنا یا کوئی بھی کام ایسا کرنا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو عبادت روزہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جو انسان کسی کو دکھاوے کے لیے یا ریاکاری کے لیے نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے، کہ وہ چھپ کر بھی کوئی چیز نہیں کھاتا. وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کہ اس نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہوتا ہے، تو وہ کہیں بھی چھپ کر بھی کوئی چیز جو ہے وہ اپنے منہ میں نہیں ڈالتا. اسی طرح یہ جو ہے عبادت، یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ہے یہ ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. کہ روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے رکھا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دینے والے ہیں. تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کہ یہ جو ہے اس مہینے میں اتنا بابرکت مہینہ ہوتا ہے، اتنی اس مہینے کے آتے ہی، رمضان کے داخل ہوتے ہی جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. ہر عبادت کا اجر جو ہے وہ دگنا، کئی گنا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. نماز کا اتنا جو ہے وہ اس میں کتنی بیٹا دیکھیں گہما گہمی ہوتی ہے. وہ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے، تراویح ادا کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. جمعہ کی نماز کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، نماز تسبیح کا. لوگ جو ہے وہ ایک ٹائم میں اتنی رونق کا یہ سما ہوتا ہے، کتنا خوبصورت یہ منظر ہوتا ہے، جو ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ سحری کے ٹائم لوگ اٹھتے ہیں اور سب لوگ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ سحری کرتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ جب سارا دن اللہ کی بارگاہ میں مختلف عبادتیں کی جاتی ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ جو ہے وہ رکھنے کی صورت میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی کہ سب لوگ جو ہے وہ اس میں خاص ایک جو ہے وہ سما بن جاتا ہے عبادتوں کا، اور اتنی خوبصورت جو ہے وہ سما ہوتا ہے. تو یہ ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر افطاری کا ٹائم آتا ہے، افطاری کی جاتی ہے اور اس وقت انسان سارے دن کا بھوکا اور پیاسا ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اس انتظار میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جو شخص افطاری کے ٹائم مجھ سے جو دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. کہ ایک انسان سارا دن جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے جب بیٹھتا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ دعا کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے انسان کو، اپنے اس شخص کو سے جو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانے والے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے جو ہے وہ روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. ایک تو افطار کے وقت بیٹا، تو یہ ظاہر سی بات ہے خوشی کا ہی موقع ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سارا دن ایک انسان بھوکا رہا، اور پھر جو ہے وہ جب ٹائم آیا افطاری کا تب اس نے انسان نے جو ہے وہ اپنا روزہ افطار کیا، تب اس نے جو ہے وہ اپنا کھانا پینا جو ہے وہ اس نے ترک کر دیا. اس وقت اس نے جو ہے وہ سارا دن ترک کیے رکھا، اور پھر افطاری کے ٹائم اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا روزہ کھولنے کے لیے جب وہ بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ خوشی کا ٹائم ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ایک انسان جو ہے وہ استفادہ حاصل کرنے جا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے وہ بھر بھر کے، ایک تو اجر و ثواب، اور دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں جو ہیں وہ اس وقت سارا دن بھوکا رہنے کے بعد، بھوک کے بعد ہی بیٹا اندازہ ہوتا ہے نا کسی چیز کے، کسی کھانے کے ذائقہ. ویسے تو انسان ہر ٹائم اگر جو ہے وہ سارا دن میں جب ٹائم سے کھاتا رہتا ہے تو اس کو اتنا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہوتا، لیکن سارا دن بھوکا رہنے کے بعد جب وہ ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، جب وہ پانی پیتا ہے، جب وہ کچھ کھاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور زیادہ اچھے طریقے سے محسوس کرتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی زیادہ نعمتیں اور کتنی زیادہ جو ہے وہ برکتوں والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، اور وہ اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. تو یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور دوسری اس کے رب کے ساتھ ملاقات کے وقت. کہ جب اللہ تعالیٰ جو ایک روزہ رکھنے والا شخص ہے وہ جب اپنے اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کتنا جو ہے وہ اجر و ثواب اور کتنی جو ہے وہ اچھی جگہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے، کتنی زیادہ اس کے لیے جو ہے وہ بہتری کے اسباب پیدا فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا وعدہ ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیاطین کو، جو شیطان ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے. اور قیامت کے دن جو ہے وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہوگا، جنت کے 8 دروازے ہیں ٹوٹل، اور ایک دروازہ ایسا ہوگا جس میں صرف جو ہے وہ روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا کہ اس دروازے سے صرف وہی لوگ گزریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتے تھے.
جو اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے تھے ان کے لیے وہ دروازہ جو ہے وہ مخصوص ہوگا. تو شیطانوں کو جکڑ دیا جائے گا، جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو قیامت کے دن جو ہے وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف مخصوص انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو کہ روزہ دار ہوں گے. صرف روزہ داروں کے لیے وہ دروازہ مخصوص ہوگا کہ اس دروازے سے صرف روزہ رکھنے والے لوگ ہی جو ہے وہ گزرتے ہیں. تو روزہ بیٹا ایک ایسی عبادت ہے جس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انسان جو ہے وہ صرف اور صرف یہ سوچے کہ وہ کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دے. بیٹا بالکل بھی نہیں. روزہ رکھنے کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ ہم روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھیں اور وہی کام کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرا بندہ یہ کام کرے. اب اگر ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہم برائیاں نہیں چھوڑتے، ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم کسی کی چغلی کرنا نہیں چھوڑتے، کسی کی برائی کرنا نہیں چھوڑتے. روزہ رکھ لیا لیکن نماز نہیں پڑھی بلکہ سارا دن جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ہم فلمیں دیکھتے رہیں یا ڈرامے دیکھتے رہیں یا ایسے برے کام کرتے رہیں، چغلی کرتے رہیں، جو ہے اپنے گھر والوں کو تکلیف دیتے رہیں. یعنی کہ یہ تمام، اگر انسان روزہ رکھنے کے بعد یہ تمام کام نہیں چھوڑا تو اس کے روزے کا کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا روزہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ایسا روزہ رکھیں کہ وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ میرے تمام احکامات کو مانیں. ٹھیک ہے. اگر انسان روزہ رکھتا ہے لیکن وہ عبادت نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، تو پھر بیٹا وہ اس کا روزہ نہیں ہے، اس کی بھوک ہڑتال ہوتی ہے. اس کو بھوک ہڑتال کہا جائے گا، روزہ نہیں کہا جائے گا. روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک انسان پر فرض ہے کہ وہ تمام جو فرائض ہیں، تمام اپنی نمازیں ہیں، ان کو پورے طریقے سے ادا کرے اور پورے طریقے سے نمازیں جو ہے وہ پڑھے. تو یہ بیٹا یہ روزہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے. آگے ہم بیٹا حج کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ حج جو ہے وہ ایک مالی عبادت بھی ہے اور بدنی بھی ہے. اس میں انسان کا مال بھی بہت زیادہ لگتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ مدینہ شریف کے لیے جو ہے وہ جانا اور جو ہے وہ جہازی خرچہ، یا جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ان کا پورا جو زیادہ راہ ہوتا ہے وہاں رہنے کے لیے یا جو کچھ قربانی کرنے، جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے اس پر مالی طور پر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ لگتا ہے. اور بدنی عبادت بھی ہے، اور بدنی ایسے کہ انسان کسی کے ذریعے نہیں کروا سکتا، بذات خود اس کو جو ہے وہ اس کے لیے جانا پڑتا ہے. حج ادا کرنے کے لیے بذات خود انسان جو ہے وہ جاتا ہے اور خود ہی وہ جا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضری دیتا ہے. وہ قیام وہاں پر قیام کرتا ہے، وہ 40 دن کا جو پورا ٹائم ہوتا ہے وہاں پر گزارتا ہے. وہ سعی کرتا ہے، وہ زیارتیں کرتا ہے، وہ جمرات جو ہے وہ اس کو پتھر مارتا ہے. اور یہ تمام جتنے بھی کام وہ بدنی طور پر بھی کرتا ہے اور مالی طور پر بھی کرتا ہے. اور یہ جو ہے وہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. لیکن یہ ہر کسی پر اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا. یعنی کہ جیسے نمازوں کو اور روزہ رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر فرض کیا ہے. ہر انسان جو ہے وہ نماز ادا کرے گا، ہر انسان جو ہے وہ فرض روزہ رکھے گا. اور اپنی جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ایک خاص شرح کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مقرر کی کہ اگر کسی انسان کے پاس اتنی مال و دولت ہے تب ہی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. اور ایسے ہی بیٹا حج بھی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر فرض نہیں کی، بلکہ حج جو ہے وہ صرف انہی لوگوں پر فرض کیا گیا جو کہ استطاعت رکھتے ہیں، جو کہ صاحب استطاعت ہیں، جن کو اتنا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے یا جو اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے ہیں، جو باقی اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، وہ صاحب استطاعت ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مال و دولت دی ہے کہ وہ یہ تمام خرچہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. وہ اتنی دور جو ہے وہ حج کے لیے جا بارگاہ میں جا سکتے ہیں. تو ان پر زندگی میں صرف ایک بار فرض کیا گیا، باقی وہ ایک سے زائد جتنے حج کریں وہ اپنی جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جتنے زیادہ حج کریں اپنے اجر و ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں. لیکن فرض صرف اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت پر صرف ایک بار زندگی میں فرض کیا کہ وہ اپنی زندگی میں اگر ایک شخص اتنی مال و دولت رکھتا ہے کہ وہ جا سکے، زیارت کر سکے، وہ حج کر سکے، تو وہ اس کے لیے جائے. اور ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج جو ہے یہ فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. یعنی کہ جس نے حج کیا، اور حج وہ یہی بیٹا بات ہو گئی کہ حج کرنا، کسی عبادت کے لیے جانا، اتنی جو ہے وہ مشقت بھی کرنا، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے نام میں مالی عبادت بھی کرنا اور جسمانی عبادت بھی کرنا، لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ برائیاں نہیں چھوڑا، وہ گناہ نہیں چھوڑا، کسی کو تکلیف دینا جو ہے وہ چھوڑ نہیں رہا، وہ نمازیں پورے طرح سے ادا نہیں کر رہا، وہ فرائض نہیں کر رہا، اور وہ فضول باتیں کر رہا ہے، بری باتوں کی طرف جو ہے وہ اس کا دھیان ہے، اور وہ لوگوں کو تکلیف دینے کا کام جو کر رہا ہے.
تو پھر اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں. تو جب تک وہ یہ تمام چیزیں نہیں چھوڑتا، وہ حج کے لیے گیا اور یہ تمام گناہ اور بری جو فضول باتیں ہیں ان سے وہ بچا رہا، تو وہ پچھلے تمام اپنے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. وہ اپنے گناہوں سے بالکل، اس کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیے جاتے ہیں. تو حج جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہے. تمام دیگر عبادات کی روح جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اور حج کا ہر مرحلہ جو ہے وہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا حامل ہوتا ہے. یہ ہر مرحلے میں انسان کی ایک تو روحانی طور پر جو ہے اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اس کی اخلاقی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے. کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ اخلاقی طور پر بھی جو ہے اور روحانی طور پر کیسے کہ وہ اندرونی طور پر اپنے تمام گناہوں کو جو ہے وہ ان سے بچ کر، اپنے گناہوں سے کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں اس کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے اور اخلاقی تربیت. روحانی تربیت کا کیا معنی ہے کہ وہ روحانی طور پر، اندرونی طور پر اپنے ہر گناہ کو معاف جو ہے وہ اس سے بچنے کی اور ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہر بری چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ روحانی طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک صاف کرتا ہے. اور ایسے ہی اخلاقی تربیت جو ہے اس کی ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اخلاقی تربیت لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. اخلاقی طور پر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ کسی کی چغلی نہیں کرتا، کسی کو جو ہے وہ کسی کا مال نہیں ہڑپ کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو یہ تمام چیزوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی لیے حج کے ذریعے سے، حج کی جو ہے وہ حج کے طریقے سے اس کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. تو حج کا جو ایک عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، یہ امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کتنے بیٹا دیکھیں حج میں صرف ایک ملک سے تو لوگ نہیں جاتے، پاکستان سے دیکھیں کتنے زیادہ لوگ جاتے ہیں. اسی طرح جو دوسرے جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں، ہر ملک میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آنے کا شرف بخشا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ استطاعت دی ہے، تو ہر ملک سے وہاں پر صرف ایسا نہیں ہو رہا ہوتا کہ صرف وہ جو ہے وہ مسلمان ہی ہیں. وہاں پر بہت زیادہ دوسرے ممالک ہیں، ان کے انگریز بھی بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہندوستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہیں. ایسے ہی بیٹا دوسرے ممالک میں حبشی جس کو بولتے ہیں، جو حبشی جو کالے سے رنگ کے ہوتے ہیں، وہ بھی بیٹا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں. تو وہاں پر ہر رنگ و نسل کا انسان جو ہے، ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا انسان حج کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پر جاتا ہے. اور مختلف جو ہے جب اتنی تعداد میں وہاں پر لوگ مسلمان جو ہے وہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ظاہر سی بات ہے بیٹا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امت جو مسلمہ ہیں ان کی شان و شوکت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ امت جو مسلمہ ہیں وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خوشنودی کے لیے سب لوگ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں پر کوئی بھی ایک دوسرے سے وہ ایسے نہیں ہو رہا ہوتا، سب لوگ ایک ہی طرح جو ہے ان میں اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ اتحاد و یگانگت کہ ایک رنگ ہوتا ہے اس وقت تمام کا، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے وائٹ وہ انہوں نے پہنا ہوتا ہے نا، وہ جو احرام پہنا ہوتا ہے، وائٹ کلر کا لباس پہنا ہوتا ہے، یہ ان کے متحد ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ تمام مسلمان وہ خواہ جہاں بھی رہتے ہیں، دوسرے ممالک میں دنیا کے جس مرضی حصے میں رہتے ہیں، لیکن تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی ان کا عقیدہ ہے، ایک ہی طرح سے وہ تمام رکوع و سجود کرتے ہیں، ایک ہی طرح پر جو ہے وہ سعی کرتے ہیں. اور وہ تمام رکن جو ہیں وہ حج کے ادا کرتے ہیں. وہ سعی کرنا، جمرات پتھر جو ہے اس کو مارنا شیطان کو، یا وہاں پر جو ہے وہ زیارت کرنا، اور جو ساتھ جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں کیا اس کو طواف کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اس کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ عملی طور پر مسلمان یہ چیزیں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی طرح سے. تو اسی لیے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں کی یہ ان کی جو شان و شوکت ہے اور ان کی اتحاد کی یہ گواہ ہو رہی ہوتے ہیں. تو حج کا جو اصل فائدہ ہے وہ روحانی تربیت ہی ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی روحانی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے. قرب الہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. تو یہ جی بیٹا یہ حج کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. آگے لاسٹ پیراگراف میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ دو اوپر درج بالا، درج ذیل بیٹا کہتے ہیں نیچے لکھی ہوئی عبارت، ٹھیک ہے، اور درج بالا اوپر بیان کی ہوئی جتنی پہلے ہم نے یہ عبادتیں پڑھ لی، چاروں عبادتیں، ان کے علاوہ اسلام میں تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ کی بھی بہت بڑی عبادات ہیں. یعنی کہ تبلیغ دین کی طرف لوگوں کو بلانا، دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف آنے کی دعوت دینا.
اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان تمام ظالموں سے، ان تمام جو ہے وہ ظالم لوگوں سے لڑنا جو کہ مسلمانوں کو اسلام کے راستے پر چلنے سے روکیں یا مسلمانوں کو تکلیف دیں یا اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں، ان تمام لوگوں سے لڑنا جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تمام یہ جتنی اوپر باتیں بتائی ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان کے علاوہ جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرنا اور جہاد کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادتوں میں سے ایک ہے۔ علاوہ ازیں ان کے علاوہ روز مرہ زندگی میں دیانت داری کا مظاہرہ کرنا، سچائی اور عدل و انصاف جو ہے قائم رکھنا، وعدے کی پابندی کرنا کہ جس کے ساتھ وعدہ کیا اس کو پورا کرنا، کسب حلال، حلال رزق کمانا، حلال روزی جو ہے وہ کمانا، اور اس کے علاوہ جو حقوق العباد کی ادائیگی ہے کہ تمام جو لوگ ہیں اللہ کے بندے ہیں ان کے حقوق ادا کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر حق واجب کیے ہیں نا کہ یہ تمہارے حقوق ہیں اور یہ فرائض، ان تمام حقوق کو ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک نہیں معاف ہوں گے جب تک کہ بندے خود نہ معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، صبر و استقلال ثابت قدمی جو ہے وہ رہنا، صبر رکھنا، عفو و درگزر کرنا، عفو و درگزر یعنی کہ لوگوں کو جو گناہ ہے ان کو معاف کرنے کو، اگر کسی نے زیادتی کر دی تو ان کو معاف کرنے کے جو ہے وہ جذبہ رکھنا یا معاف کرنے کی کوشش کرنا، اور اثار و قربانی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر چیز کو قربان کر دینا، اس کے لیے جو ہے یہ تمام کام کرنا، یہ بھی جو ہے بیٹا عبادتیں ہی ہیں۔ اور غیر مسلم ایون آپس میں مسلمان آپس میں ہی نہیں ایسے اچھے طریقے سے یا اچھے سلوک کے ساتھ رہ سکتے، بلکہ جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلم ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا اور جانوروں پر بھی رحم کرنا۔ اس کے حوالے سے بھی کتنی احادیث جو ہیں وہ واضح طور پر بیان کی گئی کہ جانوروں کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آنا، یہ بھی تمام بیٹا نیک اعمال ہیں اور عبادات کے روز مرہ کے زمرے میں آتی ہیں کہ یہ بھی عبادات ہی ہوتی ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا، جانوروں، پرندوں اور جتنے بھی جو ہے وہ جانور ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکی اور نرمی رحم کا جو ہے معاملہ رکھنا، یہ بھی تمام چیزیں عبادت میں ہی آتی ہیں۔ اور اپنی ذمہ داریوں، جتنی بھی ذمہ داریاں لوگوں پر جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں ان کو خلوص نیت کے ساتھ، یعنی کہ نیت صرف ایسے نہیں کرنا کہ جان چھڑوانی کسی نہ کسی طرح یہ کام ہو جائے، بلکہ نیت کے ساتھ جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنا، پوری محنت سے جو ہے وہ سر انجام دینا، یہ بھی عبادت ہی ہے۔ غرض کوئی بھی جو ہے کام جو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام، ایون بیٹا ہم اگر اپنے گھر کا کام بھی کوئی کر رہے ہیں نا، ہم اگر یہ جھاڑو ہم لگا رہے ہیں، ہم اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، تو ہم اگر یہ نیت کر لینا کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو بیٹا وہ کام ہمارا اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر یہ ہم نیت کریں، کام تو بیٹا کرنا ہی ہوتا ہے، اپنے گھر کے کام تو سارے کرتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، برتن دھونا یا صفائی کرنا یا والدین کی کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ تو اپنے گھر کے کام ہوتے ہیں نا۔ تو اگر ہم اپنے گھر کا یہی کام کرتے ہوئے ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا، اپنے والدین کا حکم ماننے کا، تو ہم اسی لیے اللہ کا حکم ماننے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو وہی کام ایک تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا، دوسرا جو ہے یہ کام ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نیت کر کے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی کام ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اگر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو سامنے، اسوہ حسنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں سے اپنی زندگی گزاری، جو اچھے کام کیے ان کے مطابق اپنے کام جو ہے وہ کرنا، ان کے مطابق ہی یہ تمام کام جو ہے وہ سر انجام دیے جائیں، تو یہ بھی عین عبادت میں آتا ہے۔ جی بیٹا ہم نے آج ہم نے پڑھا، آج ٹاپک اور حج پڑھا، یہ دونوں ان کو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، یہ دونوں ہی آپ کے جو ہے وہ پیراگراف میں، کل بیٹا روزہ جو ہے آج اس کو اتنا یاد کریں، کل انشاءاللہ دوبارہ سے اس کی پھر جو ہے وہ ریویژن کریں گے اور میں آپ کو اس کے مشکل سوالات بھی کرواؤں گی تاکہ آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ جو چیز سمجھ نہیں آئی آپ بیٹا دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا لیسن اتنا ہی ہے، اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔